دنیا ایک سفرگاہ ہے جہاں ہر آغاز کا ایک انجام ہے، اور اس انجام کو اسلامی قیامت کہتا ہے۔ قرآن مجید میں بارہا اس دن کا ذکر آتا ہے، وہ دن جب زمین لرز اٹھے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، اور انسان حیران کھڑا سوچے گا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دن اچانک نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے نشانیاں رکھی ہیں، وہ نشانیاں جو انسان کو متنبع کرتی ہے کہ ابھی وقت ہے، پلٹ آؤ، سنبھل جاؤ۔ احادیث میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کی نشانیاں دو قسم کی ہیں، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں وہ ہیں جو وقت کے ساتھ ظاہر ہوتی رہتی ہے اور انسانوں کو خبردار کرتی ہے کہ دنیا اپنے انجام کے قریب پہنچ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ جھوٹ کو سچ نہ سمجھنے لگیں، امانت میں خیانت نہ ہونے لگے، اور علم اٹھا نہ لیا جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جھوٹ عام ہے، سچ دب گیا ہے، اور علم صرف زبانی رہ گیا ہے، عمل کہیں کھو گیا ہے۔ احادیث میں بتایا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے بے حیائی عام ہو جائے گی، شراب نوشی فخر بن جائے گی، اور لوگ دنیا کے پیچھے اس طرح دوڑیں گے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں۔ کیا ہم اس دور میں نہیں جی رہے جہاں گناہ آسان اور نیکی مشکل ہو گئی ہے، جہاں دل سخت اور آنکھیں خشک ہو چکی ہے؟ یہی وہ دور ہے جسے اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیوں میں بیان فرمایا تھا۔ دنیا کا نظام بگڑ چکا ہے، ظلم بڑھ گیا، انصاف کم ہو گیا، اور محبت خود غرضی کے بوجھ تلے دب گئی ہے۔ یہ سب قیامت کے قریب ہونے کی نشانیاں ہیں۔ جب چھوٹی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو اس کے بعد قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوں گی۔ یہ وہ واقعات ہوں گے جو زمین و آسمان کے نظام کو بدل کر رکھ دیں گے۔ احادیث میں بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے ایک عظیم فتنہ ظاہر ہوگا جسے دجال کہا گیا ہے۔ دجال ایسا فتنے والا انسان ہوگا جو اپنی چالاکی، جادو اور فریب سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ قیامت تک نہیں آئے گا۔ وہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالے گا، جھوٹے معجزے دکھائے گا، اور خود کو خدا کہلوانے کی کوشش کرے گا، مگر اللہ کے نیک بندے اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو ظاہر فرمائے گا، جو عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، وہ دجال کو قتل کریں گے اور زمین پر امن قائم کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی نشانی ظاہر ہوگی، اور وہ ہے یاجوج اور ماجوج۔ یہ ایک ایسی قوم ہوگی جو زمین پر تباہی مچائے گی، پہاڑوں کو چیر دے گی، اور دنیا کو ظلم و فساد سے بھر دے گی۔ ان کی طاقت اور تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ کوئی ان کے سامنے ٹھہر نہ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک خاص وبا کے ذریعے ختم کر دے گا، اور زمین دوبارہ آباد ہو جائے گی، لیکن یہ سکون زیادہ دیر باقی نہیں رہے گا۔ پھر ایک عجیب و غریب مخلوق ظاہر ہوگی جسے دابا النیرس کہا گیا ہے۔ یہ زمین سے نکلنے والی ایک مخلوق ہوگی جو لوگوں سے بات کرے گی اور بتائے گی کہ کون مومن ہے اور کون کافر۔ اس کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب یہ واقعہ پیش آئے گا تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس وقت ایمان لانا کسی کے کام نہیں آئے گا۔ پھر ایک خوشبودار ہوا چلے گی جو ہر مومن کی روح قبض کر لے گی، اور زمین پر صرف برے لوگ باقی رہ جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جن پر قیامت اچانک قائم ہو جائے گی۔ یہ ہیں وہ نشانیاں جنہیں اللہ کے نبی نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی بڑی علامتیں قرار دیا۔ یہ تمام واقعات انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ وقت قریب ہے اور ہمیں اپنے اعمال درست کرنے کی ضرورت ہے۔ قیامت کی نشانیاں دراصل اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے تاکہ انسان غافل نہ رہے، بلکہ توبہ کرے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو پہلا سور پھونکا جائے گا،
اس آواز سے زمین و آسمان کے تمام زیرو لرز اٹھیں گے، ہر جاندار مر جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور زمین ہموار ہو کر میدان محشر بن جائے گی۔ پھر ایک طویل خاموشی چھا جائے گی، اور اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ اسی سے تمام انسان دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے۔ زمین اپنے مردوں کو نکال دے گی، اور لوگ اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف دوڑیں گے۔ وہ دن نہ کسی کے لیے چھپنے کا ہوگا، نہ بھاگنے کا۔ سب لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر کسی مال و دولت کے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، اس دن ہر جان اپنے عمل کے ساتھ حاضر کی جائے گی، اور کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لوگ حیران و پریشان کھڑے ہوں گے۔ سورج ان کے سروں کے بالکل قریب آ جائے گا، اور پسینہ زمین میں جذب ہونے کے بجائے انسان کے اعمال کے مطابق اونچا ہوتا جائے گا۔ کچھ لوگوں کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کچھ کا سینے تک، اور کچھ لوگوں کو پسینے میں ڈوب جانا پڑے گا۔ اسی دوران اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے۔ جن کے اعمال نیک ہوں گے انہیں ان کا نامان اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ خوشی سے پکار اٹھیں گے، لو میرا نامان اعمال پڑھو۔ اور جن کے اعمال برے ہوں گے انہیں ان کا نامان اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ چیخ اٹھیں گے، کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ پھر میزان عدل قائم کیا جائے گا۔ ہر عمل چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تولا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی کی شفاعت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اجازت دے گا کہ وہ اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے سفارش کرے، اور بے شمار لوگ اس شفاعت کے ذریعے بخش دیے جائیں گے۔ اس کے بعد پل صراط پر گزر ہوگا، جو دوزخ کے اوپر تنی ہوئی ایک باریک پل ہوگی۔ کچھ لوگ پل صراط کو بجلی کی طرح پار کر جائیں گے، کچھ گھسٹتے ہوئے اور کچھ پھسل کر جہنم میں جا گریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جنت میں داخل کرے گا، وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہے، جہاں نہ دکھ ہے، نہ موت، نہ جدائی، صرف خوشی، امن اور اللہ کی رضا۔ اور ظالم، کافر اور گناہگار لوگ جنہوں نے توبہ نہ کی ان کے لیے عذاب جہنم ہوگا، جہاں آگ بھڑکتی ہوگی، اور لوگ اپنے اعمال کے انجام کا مزہ چکھیں گے۔ یہی وہ دن ہوگا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ یہ ہے محشر کا دن، عدل، حساب اور انجام کا دن، جہاں نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، بس ایمان، امال اور رحمت الہی۔ اے انسان، یہ نشانیاں، یہ واقعات، یہ انجام سب ایک پیغام ہیں کہ ابھی وقت ہے، توبہ کر لو، واپس پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، کیونکہ انجام ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ثواب کی نیت سے سمجھ کر دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید خوبصورت اور فائدہ مند اسلامی ویڈیوز لا سکیں۔